مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خصوصاً بچے، کہ ہمارے لیے غزہ سے کیا دعوت؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے غزہ سے غزہ کی مٹی لاتا ہوں، وہ مٹی جس میں شہداء کی خون کی خوشبو، وہ مٹی جس میں مقامیں بنے، جس میں مذاہب بنے، جس میں شہادت ہے، جس میں آزادی ہے، جس میں سرخروئی ہے، وہ مٹی جو عزت کا، امامت کا، قیادت کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، تو وہ مٹی میرا۔ مجھے اس موقع پر علامہ اقبال کی ایک نظم یاد آ گئی جو انہوں نے لکھی ہے کہ وہ عالم تصور میں، کشف تصور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ہمارے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں دنیا سے ایک ایسی چیز لایا ہوں جو جنت میں بھی نہیں ملی، اور وہ کیا چیز ہے؟ اقبال نے ان سے کہا ہے کہ وہ چیز ہے ایک ایسی شیشی بوتل جس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ طرابلس میں اٹلی کے خلاف بھرپور جنگی آزادی لڑی تھی، اور اسی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور اسی میں اقبال نے غور نظر میں ایک چھوٹی بچی بھی شہید ہوئی تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ، اور جس کے بارے میں اقبال نے 1912 میں نظم لکھی تھی، فاطمہ بنت عبداللہ کے عنوان میں، اور جس کا پہلا بند ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ تو اقبال جو ہے اسی طرابلس کے شہیدوں کا لہو جو ہے وہ ایک شیشی میں بند کر کے، شیشے کے ایک بوتل میں بند کر کے چشم تصور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے گئے تھے، اور پھر کہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت میں بھی نہیں ملتی تھی۔ تو اقبال کی اسی نظم کو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اس سفر میں۔ اقبال نے کہا، گرا جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رہتے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بس کے رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، ہمیشہ سرخوش جامع ولا سے دل، ہمیشہ سرخوش جامع ولا ہے دل تیرا، بتاعت کی ہے تیری غیرتی سجود نیاز، اڑا جو پس کی دنیا سے تو سوئی گردوں، سکائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز، نکل کی باغ جہاں سے پرنگ کی بو آیا،